یعنی اس کا نام جو ہے وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول رکھا گیا جس کو کوئی نہیں مان رہا. چائنا نہیں مان رہا. نہیں چائنا نہیں مان رہا نا, چائنا اس کو نہیں مان رہا, وہ کہہ رہے گیلوان. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ریاست, ایک سوال ہے ان کے لیے, ان کا پھر سوچنے کے لیے, ایک کیا وہ ریاست ہے جس کی کوئی سرحد ہی نہ ہو؟ یعنی اس کی ایک سب سے بڑی سرحد ہے ہی نہیں, اس کا وجود ہی. اچھا آپ ذرا تصور کریں, یعنی یہ جو ہمارے ڈیورنٹ لائن کا ایشو تھا, ایک ایشو چل رہا تھا نا بیچ میں, اس کو ہم نے ریزالو کیا, باڑ لگا دی, ایک ایشو تھا نا. اب ایک اور بڑے سال لگے اس میں. اب مسئلہ یہ کہ ان کی سب سے بڑی سرحد ہمارے ساتھ نہیں ہے, چائنا کے ساتھ. اگر آپ اس میں یہ ریاستوں کی سرحد بھی ایڈ کر لیں نا, یہ جو 4 ریاستیں اوپر, آسام میں سے پھر انہوں نے کوئی ایک اور ریاست نکالی, پھر اس میں تیسری نکالی, پھر چوتھی نکالی. ان ریاستوں کو تو آپ چھوڑ دیں جن پہ انہوں نے زبردستی قبضہ کیا, جیسے جوناگڑھ تھا یا بھوپال تھا یا حیدرآباد, دکن. یہ لوگ آنا نہیں جا رہے تھے بھارت کے ساتھ. تو ماؤنٹ بیٹن گئے, وہاں پہ آپریشن کئی جگہ تو فوج بھیجی, کئی جگہ انہوں نے جا کے باقاعدہ وہاں دھمکیاں لگائیں, سب کچھ ہوا. جوناگڑھ کے اندر یہ حیدرآباد دکن نہیں آنا چاہ رہا تھا پاکستان کے ساتھ, وہاں 4-5 دن فوجی آپریشن ہوا باقاعدہ, آپریشن پولا جسے کہتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کراچی آ گئے, وہاں سے فرار ہو کے نکل کے اپنی جان بچا کے. یہ بڑی بٹر ہسٹری ہے جو ریاستیں جس طرح شامل کی گئی ہیں. ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ تھے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے پہلے وائسرائے ماؤنٹ بیٹن تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس مرحلے پہ جا کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھارت کی تو سرحد ہی نہیں ہے. یعنی وہ بات نہیں ہو رہی جو کہ ہمالیہ کے پہاڑوں کی بات میں دوکلام یا گیلوان ویلی یا میں یہ دولت بیگ شیوک روڈ کی میں بات ہی نہیں کر رہا. میں تو بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ ریاست, اگر آپ نقشہ دیکھیں تو اگر یہ اس کو تو چھوڑ دیں نا جہاں پہ ہو رہا ہے, تو وہ باقی ایل ایس سی بھی تو ہے جو کہ اروناچل پردیش کے ساتھ, اور وہ باقی وہ پوری کی پوری جو لائن ہے, اس کا مطلب ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی. تو بھارت ایز اے نیشن اسٹیٹ آج کی تاریخ میں اقوام عالم میں بطور ایک ملک نہیں ہے, کیونکہ اس کی ریاست, اس کا جغرافیہ اس کے پاس نہیں ہے. اچھا ایسا بھی نہیں ہوا کہ جی میرا گھر ہے اور میرے گھر پہ کسی کا قبضہ ہو جائے تو میں کروں قبضہ, وہ پڑوسی نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیے تو میں جاؤں گا عدالت, تو عدالت میں وہ کیا کہیں گے کہ آپ کا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ پلاٹ یا گھر آپ کا تھا تو پیپر تو دکھائیں. میرے پاس پیپر بھی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں میرا ان کا اصل میں زبانی ہوئی تھی نا بات چیت کہ جی یہ جو ہے یہ گھر میرا ہو جائے, وہ کہیں گے 1 منٹ ٹھہر جاؤ. عدالت کیا کہے گی؟ عدالت کہے گی کہ 1 منٹ ٹھہر جائیں, آپ کے پاس تو پرچے ہی نہیں ہے. اب بات چیت کیا ہو رہی ہے کہ وہ جو ہمارے پاس وہ 1816 کے نقشے تھے نا, وہ 1850 کا نقشہ دیکھیں, 1902 میں نہیں ہو گیا تھا نقشہ, وہ پھر اس کے بعد چوتھا نقشہ تھا. تو ہم تو یہ سمجھتے تھے, ہم تو وہاں تک چکر لگا کے آتے تھے, فنگر یہ جو 500 کا علاقہ ہے, ہم تو فنگر 8 تک جاتے تھے, اب ہم فنگر 4 تک روک دیا ہمیں. اچھا کیوں روکا ہے؟ کوئی قانون تھا نہیں, وہ پہلے اجازت تھی نا جانے کی, اب روک دیا انہوں نے ہمیں. بھائی آپ کا کوئی نقشہ ہی نہیں تھا. اب اتنا بڑا ملک ہے, آپ تصور کریں کہ جرمنی, فن لینڈ, یورپ کا کوئی ملک, افریقہ کا کوئی ملک, کوئی چھوٹے سے چھوٹا جزیرہ, اس کی بھی کچھ سرحد ہوتی ہے. یہ جب پھڈا ہوا نا ملائیشیا کا ایک جھگڑا ہو گیا, میرا خیال ہے 1965 میں کہیں. ملائیشیا وہ جو جزیروں کی بات کرتے ہیں, اس میں ہمارا برادر ملک ہے, تو وہاں پہ ایک دنگا فساد ہو گیا. تو ان کی پارلیمنٹ نے اپنے ایک علاقے کو, اپنے ملک سے, ان کے پارلیمنٹ نے اپنے علاقے کو نکال دیا ملک سے. آپ ذرا تصور کریں بعض ملک اس طرح بنے. انہوں نے کہا یہاں پہ خون خرابہ ہو رہا ہے اور یہ بڑی مار کٹائی ہو رہی ہے, اور ان کی پارلیمنٹ نے اس کو, ساؤتھ چائنا سی کے اندر بڑا ملک ہے, انہوں نے اس ملک کو نکالنے کا اعلان کر دیا, اور وہ انہوں نے کہا اس علاقے کو نکال دیا جائے. ٹھیک ہے, ملائیشیا کی پارلیمنٹ نے اعلان کیا, وہ جگہ جو تھی وہ سنگاپور بن گئی. اس کو سنگاپور کہتے ہیں. وہ ملائیشیا کے بالکل نوک کے اوپر آپ کیسے چھوٹا سا نظر آئے گا, اور اس کے ان کی پارلیمنٹ میں لگا اٹ ہیز بین ایکسپیلڈ. یعنی یہ نہیں کہ آزادی حاصل, نہیں, اٹ ہیز بین ایکسپیلڈ, نکال دیا گیا. یہ بڑا بدتمیز لوگ ہیں یہاں کے, نکال دیا. اچھا لیکن پھر بھی کوئی باؤنڈریز ہیں ان کی. دیکھیں نا اب, اچھا مسئلہ یہ کہ یہ جیسے یہ 9 ڈیش لائن ہے, 9 لائن پہ چائنا نے کہا ہوا ہے کہ جی یہ سارے جزیرے انکم.
لیکن وہ جو آپس میں ان کی بھی تو لڑائی ہے، فلپین اور انڈونیشیا اور ملائیشیا وہ بھی تو آپس میں لڑ رہے ہیں کچھ جزیروں پہ چین سے ہٹ کے. اچھا اسی طرح سے وہ کچھ جزائر کے اوپر جو ہے وہ متحدہ عرب امارات اور ایران کا جھگڑا ہے ایک جزیرے پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے ہی یہاں سے ہمیں آزادی ملی تو وہ جو جزیرے تھے وہاں پہ شارجہ کی حکومت تھی فوری طور پہ وہاں پہ ایران کی فوجیں لینڈ ہو گئیں اور انہوں نے زبردستی شارجہ کے جو رولر تھے ان سے پیپر سائن کروا لیے اس پہ. ایون دین بارڈر ہے. اب مسئلہ یہ ہے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ فیلڈ اسٹیٹ، بالکل بھی نہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اسٹیٹ ہے بھارت اس وقت جس کا کوئی بارڈر نہیں ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایک فرضی بارڈر طے ہوا تھا زبانی کلامی نہرو کے ساتھ اور چیئرمین ماؤ یا زوئن لائی کے ساتھ، اور وہ بارڈر ہوا میں وہ نقشے میں، یعنی اب آپ مجھے بتائیں کہ یعنی کہ ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی قانونی حیثیت کوئی ہے، تبھی تو نیپال نے نقشہ بنا دی. اب مجھے بتائیں کہ اب ہم دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے معاملہ، ہمارے اندر نقشوں پہ ہوتا ہے نا ایشو. نقشہ جی وہ آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر ابھی پی ٹی پی میں ہو گیا، غلطی ہو جاتی ہے، وہ کبھی وہ نقشہ اٹھا کے وہ ڈال دیتے ہیں، گوگل سے سرچ کرتے ہیں تو وہ جو بھی نقشہ لگتا ہے وہ لگا دیتے ہیں، ہیومن ایرر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی نقشہ تو ہوتا ہے نا. یہاں پر اگلا جو نقشہ آئے گا اس نقشے کے مطابق تو یہ تمام کا تمام علاقہ جو ہے یہ تو چائنا کا علاقہ ہو گیا ہے. تو اب ہم پاکستان میں جو نقشہ دکھائیں گے، ابھی تک تم دکھا رہے تھے نا کہ یہ جو تھا یہ تھا بھارت، یہ مقبوضہ کشمیر، یہ آزاد کشمیر. اور بھائی اب بھارت کدھر گیا؟ اب بھارت کو چین سے جوڑ دے، کیا کریں ہم؟ یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. اور کیا وہ بطور ریاست انٹرنیشنل ریلیشنز یا گلوبل آرڈر کے مطابق جس ملک کی سرحد نہیں ہے، شام میں بھی سرحد ورحد کہیں انہوں نے اینٹیں رکھ کے بنائی ہوئی ہے، یمن میں بھی بنائی، اور بھائی جس ملک کی سرحد ہی کوئی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چائنا نے کہاں تک، اب آپ کو پتہ ہے لیٹسٹ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے. ہم کچھ دن انتظار کریں گے اور انتظار کرنے کے بعد دیکھیں گے اور دعا کریں گے بھگوان سے، یہ اسٹریٹجی مودی کی، بھگوان سے دعا کریں گے کہ کسی طرح سے چینی فوج جو ہے واپس چلی جائے. اچھا وہ چائنا مزید بلڈ کر رہا ہے اور ابھی وہ یہاں سے وہ یعنی آپ سوچیں کہ ڈیفینس سسٹم اپنا موو کر رہے ہیں لداخ کے علاقے میں، پہاڑی علاقہ وہ اوپر پہاڑوں پہ. تو بات یہ ہے کہ اس میں تو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ تماشا ہے، کیونکہ ایکو سسٹم اور الیکٹرانک وارفیئر میں ایک منٹ نہیں لگے گا یہ سارے کے سارے میزائل سسٹم جیم ہو جائیں گے. وہاں لگا دیا نا 5G انہوں نے. اچھا 5G سے منع کر دیا، 5G ہواوے سے منع کر دیا، اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں دیا امریکہ نے کہ بھئی آلٹرنیٹ بھی لے لو کوئی، اس کے بدلے یہ سوائے دھمکانے کے ڈاکٹر صاحب کوئی آلٹرنیٹ بالکل. ایک بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر کیا صاحب. بھارت ایز اے ریاست آج کے دن ایگزسٹ کر رہا ہے جس کا کوئی بارڈر نہیں ہے؟ اور اگر ہم چین کا بارڈر دیکھیں، دنیا چین کے ساتھ بھی معاملے کر رہی ہے نا، ہم چین کا بارڈر مطلب یو ہی کیا کرے گا، یورپ کیا کرے گا، مجھے بتائیں نا، پاکستان کیا کرے گا، بنگلہ دیش کیا کرے گا؟ کیا ہم اگلا نقشہ وہ بنائیں گے جس میں سارا کا سارا آدھا بھارت چین کا ہو گیا، یا وہ نقشہ بنائیں گے جو بھارت اب تک چھاپتا رہا ہے؟ ان کو تو نقشہ ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو رول بتا رہا ہوں، بیسک رول نیشن اسٹیٹ کا کہ ان کی باؤنڈری ہونی چاہیے. If you don't have a boundary, you don't have a right even to sit. مطلب یہ چھوڑ دیں ممبرشپ کیا ہے یو این کی، آپ کلیم ہی نہیں کر سکتے. یو کانٹ کلیم کہ یو آر اے نیشن اسٹیٹ. جی ڈاکٹر صاحب واپس آ کے سوال مزید بات کریں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، اب بھارت کو اب بطور ریاست معاملات کو کیسے طے کرنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں؟ پہلے تو ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے، یہ بالکل اکیڈمک بات ہے، ہمارے پڑوسی ہیں اور انتہائی ظاہر ہے کہ قابل احترام ہیں ہمارے لیے. پہلے تو یہ ثابت کریں گے وہ ریاست ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل لا کے مطابق جو قوانین ہیں اس کے مطابق بھارت ریاست نہیں ہے اس وقت. اچھا یہ ممکن ہے کہ آپ کے بارڈرز کی خلاف ورزی ہو، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے بارڈرز کیا ہیں. بالکل. لیکن اب کوئی ایکٹ آف وار ہو تو آپ کا بارڈر کراس کر جائے کوئی، یا وہاں پر اقوام متحدہ کا کوئی سیز فائر ہوا ہو کسی جنگ کے نتیجے میں، کوئی جیسے ایل او سی کے اوپر پیس بیٹھے ہیں نا، یو این کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا بارڈر تھا کیا، آپ ان کو نقشہ دکھا رہے ہیں 1820 کا، وہ کہہ رہے ہیں 1870 میں ایسے تھا، آپ کہہ رہے ہیں 1901 میں ایسے تھا، پھر آپ کہہ رہے ہیں ہماری تو زبانی بات چیت ہوئی تھی. اچھا بات چیت کا ریکارڈ کدھر تک کیا تھا؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا، دیکھیں آپ نے کوئی ایسا کیا لفظ استعمال کروں
کوئی عجیب و غریب قسم کا ملک بھارت نکلا ہے ہمارا پڑوسی، جن کو پتہ ہی نہیں ہوا ان کا، وہ بھائی کو ثبوت تو بتا دیں کہ یار یہ ہمارا بارڈر تھا. دیکھیے میں انتہائی احترام سے یہ کہ ہمارا